جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو زور ہدایت میں پرسہ پیش کرتے ہیں تمام ناظرین کو عالم انسانیت کو شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فدا حسین بخاری صاحب۔ اور قبلہ، بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت حدیث آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اس میں آپ نے حضرت نوح کا ذکر کیا، نبی کا ذکر کیا۔ بلکہ میرا ایک سوال ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے مولا علی اور پنجتن پاک کو بلند مقام دیتے ہیں کہ نبی کے بعد علی، حتیٰ کہ انبیاء کرام سے بھی بلند جو ہے وہ رتبہ اور مرتبہ دیتے ہیں، تو اس کی آپ وضاحت کریں۔ جی ایسا ہی ہے کہ ہمارا شیعان حیدر قرار کا یہ عقیدہ ہے کہ پنجتن پاک جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد یہ ہستیاں سب سے افضل و برتر ہیں، بے شک۔ اور ہمارے ائمہ اطہار جو ہیں حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ رسول پاک کے بعد جو نبی آئے ہیں ان سے بھی افضل ہے، بے شک۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، جی، اور یہ عقیدہ ہم نے ایسے نہیں بنا لیا بلکہ ہمارے پاس دلائل ہیں۔ دلائل۔ تو اگر آپ وقت دیں مجھے تو میں بسم اللہ۔ مختصر، چونکہ ایک ایک دلیل پر کتنی دیر لگ سکتی، لیکن میں صرف مختصر دلیلوں کا نام ہی۔ بسم اللہ کریں۔ پہلی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ نفس پیغمبر ہیں قرآن کی روح سے۔ واہ واہ۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں کہا گیا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب نجران کے عیسائیوں سے وہ ہوا ہے مباہلہ، تو اس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، اور تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو ملتا ہے کہ رسول کریم کن کو لے کے گئے ہیں، وہ نساءنا کی جگہ پر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو لے کے گئے ہیں، سبحان اللہ، اور ابناءنا کی جگہ پر اپنے دو بیٹوں حسن اور حسین کو لے کے گئے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کی جگہ پر خود گئے ہیں اور حضرت علی کو لے گئے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق حضرت علی رسول پاک کی بمنزلہ جان ہے، روح ہے، نفس پیغمبر ہے۔ تو جب سب کا یہ اجتماع ہے کہ رسول پاک جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ان کی جان ہے، جو ان کی روح ہے، جو ان کا نفس کی منزل پر ہے، تو وہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ اور یہ احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ مباہلہ میں رسول خدا علی، فاطمہ، حسن حسین کو ساتھ لے کر گئے اور کہا یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور کلمہ انفسنا سے استفادہ ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب تمام کمالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مساوی ہیں، بے شک، کیونکہ تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول پاک تمام انبیاء سے افضل ہیں، پس علی جو رسول پاک کی جان ہیں وہ بھی انبیاء سے افضل ہیں۔ اور حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انا سید البشر انا سید ولد آدم، کہ میں سید بشر ہوں اور اولاد آدم کا سید و سردار ہوں۔ حضرت علی جو نفس پیغمبر ہیں، آدم اور اولاد آدم کے سید و سردار ہیں، انبیاء بھی اولاد آدم میں آتے ہیں۔ تو علامہ ہلی نے شرح تجرید میں کہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے انفسنا، انفس آیت میں حضرت علی کی طرف اشارہ ہے، اور ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ نفس محمد اور نفس علی ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک روح جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی روح ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یعنی از نظر فلسفی اور عقلی یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں نفس محمد اور نفس علی ایک ہی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ پس تنہا یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ محمد اور علی
میں مساوات ہے، کمالات میں مساوات ہے اور برابری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول پاک تمام انسانوں سے انبیاء سے افضل ہیں، تو پس علی علیہ السلام بھی رسول پاک کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ کالر تو کو شامل کریں، آپ کی اجازت ہے تو۔ جی پھر وہ جو بہت دیر دلیلیں سے ہیں ہولڈ نا ہے۔ 6 باقی رہ جائیں گی۔ جی بالکل 1 گھنٹہ ہے، ہم پوری دلیلیں بھی سنیں گے، کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عظما، اور مولانا صاحب کی خدمت میں جی وعلیکم پیش کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام، جزاک میں اللہ۔ مسز نقیب ہوں واٹس ایپ سے۔ میں مولانا امیر المومنین کی شہادت کی تمام مومنات سے تعزیت پیش کرتی ہوں، امام زمانہ کی خدمت میں اور 12 امام شاہ اعظم مسعود کی خدمت میں جزاک اللہ۔ تعزیت پیش کرتی ہوں، جہاں جہاں پہ ہمارے مومن بہن بھائی ہیں، مومن سب کو مولا کی شہادت پہ تعزیت پیش کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے آج کے مولا کی صدقے میں ہدایت چینل کو اللہ تعالیٰ دن دن میں راہ چنے الہی آمین، الہی آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب کے صدقے اور پنجت پاک کے صدقے میں ہمارے تمام مومن شیعہ جو شہید ہو رہے ہیں ہزارہ میں ہر طرف، مولا ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب سے میری التجا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے بیٹے کو اور مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس دعا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ اوکے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور آپ کو اپنے بچوں کو سعادت آباد و شاد، اور آپ کی حاجتیں خدا بند عالم پوری فرمائے، الہی اور مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اگلے کالر کو بھی جلدی سے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں احسن بول رہا ہوں ناروے سے۔ احسن بھائی، آپ جزاک کو اور اللہ۔ مولانا صاحب کو اور تمام سننے والوں کو بہت بہت تعزیت پیش کرتا ہوں میں۔ جزاک جی اللہ، اللہ بہت تبارک شکریہ۔ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں ایک نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بالکل، لیکن 1 بند پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے آپ کو؟ ایک بند میں تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا، پھر میرے خیال میں رہنے دیتے ہیں پھر۔ اچھا چلیں 1.5 بند پڑھ لیں، 2 بند پڑھ لیں، آپ پڑھ لینا، ناراض مت ہوں آپ۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لگی تیغ ستم کی سر پہ کس کی آہ ضربت ہے، بپا گھر گھر میں کوفے کہ جو ایک شور قیامت ہے، لگی تیغ ستم کی سر پہ کس کے آہ ضربت ہے، سرے اقدس دوپارہ ہے کہو کس کا مسلمانوں، سرے اقدس دوپارہ ہے کہو کس کا مسلمانوں، کہ رنگی خون کے چھینٹوں سے میرا پہ عبادت ہے، لگی تیغ ستم کی سر پہ کس کے آہ ضربت ہے، کسی کو کب ملا مرتبہ تاریخ عالم میں، کسی کو کب ملا مرتبہ تاریخ عالم میں، کہ کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت ہے، بپا گھر گھر میں کوفے کہ جو ایک شور قیامت ہے، بتا اٹھے سر کیسے سجدے سے ضربت، اٹھے سر کیسے سجدے سے کہ ضربت سے دوبارہ ہے، اٹھے سر کیسے سجدے سے کہ ضربت سے دوبارہ ہے، بتا اے ابن ملجم دل میں یہ کیسی عداوت ہے، لگی تیغ ستم کی سر پہ کس کے آہ ضربت ہے۔ آخری شعر، نہ لرزے کیوں قلم مختار کے ہاتھوں میں مولا، نہ لرزے کیوں قلم مختار کے ہاتھوں میں مولا، شہادت کیا رقم خونچ کا ساری عبادت ہے، لگی تیغ ستم کی
सर पे किसके आह ज़रबत है, बपा घर घर में कूफे के जो एक शोरे क़यामत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। लकी तेग़ सितम की सर पे आह ज़रबत है। खूबसूरत अंदाज में नौहा और कलाम पढ़ा। मैं अपने तमाम मोमिन और मोमिनात से रिक्वेस्ट करूँगी बिल्कुल आएँ, आप ज़रूर आएँ, ज़ाहिर है मौला की शहादत है। नौहा पढ़ें, कोशिश करें कि और भी कॉलर्स हैं और बड़े सवालात मेरे पास मौजूद हैं, दलाइलें भी किबला को देनी है, तो मुख्तसरन नौहा सुनाएं, मुख्तसरन अशार पढ़ें। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहसन नकवी बोल रहा हूँ बेल्जियम से। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। आपको और मौलाना साहब को भी सलाम और जी वालेकुम अस्सलाम। मोमिन की शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ आपको और तमाम मोमिन और मोमिनात को। सलामत रहें साहब। सिर्फ मौला की दो अक़वाल पेश करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। मौला फरमाते हैं कि बेहतरीन अमल वो है जिसके बजा लाने पर तुम्हें अपने नफ्स को मजबूर करना पड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दूसरा कौल है मौला का कि अल्लाह से कुछ तो डरो, चाहे वो काम ही हो, और अपने और अल्लाह के दरमियान कुछ तो पर्दा रखो, वाह वाह। चाहे वो बारीक सा ही हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कि नफ्स को मजबूर करना पड़े, चाहे सुभान अल्लाह, और अल्लाह से कुछ तो डरो। बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए। जी अगले कॉलर हैं तो बता दें, हम वरना आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? मैं जी मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, अली मेरा नाम है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। मेरा सलाम कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरे एक लामा साहब से एक छोटा सा अर्ज है। जी जी। मैं जी थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ मैं अपने बारे में। मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। जी जी। लेकिन जब भी मौला अली की या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि काश मैं अपने आप को, अपने बच्चों को उन पे कुर्बान कर लेता। मैं सोचता था कि काश मैं सफेद जंग जमल में उनके कदमों के खाक पे अपने बच्चों और अपने आप को कुर्बान कर लेता, और करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे अपने आप को कुर्बान कर लेता बच्चों समेत। मैं किस जगह खड़ा हूँ, इसके बारे में मेरे लिए थोड़ी सी वजाहत कीजिए प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपका बहुत शुक्रिया अली साहब कि आप इस प्रोग्राम में इस इबादत में शामिल हुए। सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे। किबला उनके जज्बात आपके सामने। ये मैं इनका जवाब पहले दे लूँ। जी जी बिल्कुल। उनके तो जो इनके मेरे भाई ने अपने जज्बात तो एहसासात को बयान किया है, ये नहायत पाकीज़ा जज्बात हैं इनके। और मौला अली अलैहिस्सलाम से भी किसी ने कहा था कि मेरा फलां भाई जो है वो चाहता था कि आपके साथ मिल के आपके दुश्मनों के साथ लड़ा जाए, तो वो किसी वजह से आ नहीं सका। ठीक है, तो उसकी क्या यानी क्या उसको कुछ सवाब मिलेगा? तो आपने फरमाया था कि जो हमारे साथ मोहब्बत रखते हैं और वो ये यानी सोच और फिक्र रखते हैं, ये इश्क रखते हैं, ये कि हम अगर होते तो काश हम भी आपके साथ मिल के आपके दुश्मनों से या काफरों से लड़ते, तो वो गोया उसको उसका सवाब मिल गया, वो हमारे साथ है। तो लिहाजा इसी तरह मेरे भाई ने जिस पाकीज़ा जज्बात का इजहार किया तो इनको ज़रूर इसका अजर मिलेगा। क्योंकि दीन जो है मोहब्बत के सिवा, आइमा ने फरमाया कि मोहब्बत का नाम दीन है जी। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल और अहले बैत अतहार की मोहब्बत जिसके दिल में है उसका दीन है जी। बिल्कुल। और अली भाई हम आपको सलाम पेश करते हैं हिदायत टीवी की तरफ से, और कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? अली मदद। मैं डॉक्टर मुश्ताक अली मेमन बोल रहा हूँ, शिकारपुर सिंध से। जी भाई। जी जी। शिकारपुर से मौला की शहादत के सिलसिले में ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ।
بالکل جزاک اللہ. سب ناظرین کو اور آپ حضرات کی خدمت میں ایک سوال تھا جو عموماً یہ دشمنان اہل بیت پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام تو نبیوں کو کہا جاتا ہے اور آپ جو ہے نا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ السلام کہتے ہیں, نبی کے وہ کرتے ہیں اور آپ ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے. تو اس کی تھوڑی قبلہ سے گزارش ہے کہ تھوڑی وضاحت کریں تاکہ ان کو یہ واضح ہو جائے. چلیں بہت شکریہ میرے بھائی, آپ کا سوال نوٹ کر لیں. علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ, ہم نے سوال نوٹ کر لیا, انشاءاللہ قبلہ سے پوچھیں گے. آگے بڑھتے ہیں, اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, کون کہاں سے؟ My name is Sarah Lee Abbas and I'm talking from Luton and I'd like to recite Noha. جزاک اللہ, بالکل پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا علی کے قاتلوں پہ لعنت. بے شمار. مینو آخری واری مل بابا نا جگتے پھر بلاواں گی. مینو آخری واری مل بابا نا جگتے پھر بلاواں گی. تیرا زخمی چہرہ ویکھ لواں, تیرا زخمی چہرہ ویکھ لواں, پھر دنیا تو تر جاواں گی. مینو آخری واری مل بابا نا جگتے پھر بلاواں گی. میں پنچھیاں وانگوں وچ پنجرے پے کلے ٹکرا ماراں, تیری یاد چلو رو کے بابا میں دن تے رات گزاراں. میں جان دیاں تیرے بعد کدی, میں جان دیاں تیرے بعد کدی نہ بابا میں سکھ پاواں گی. مینو آخری واری مل بابا نا جگتے پھر بلاواں گی. گھٹ پانی آپ میں نہیں پیتا, سجاد دے زیور تھارے نہ تپ دیا ہے زنجیراں نے میرے ویر دماغ اتارے. اودے ہون دے اتھرو پونج دی رہی, اودے ہون دے اتھرو پونج دی رہی, مر کے نہ درد بلاواں گی. آخری واری مل بابا نا جگتے پھر بلاواں. جزاک اللہ, جیتے رہو بیٹا, جیتے رہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم یا علی مدد. آپ دونوں محترم شخصیات کو بہت بہت سلام. اور میں افشا بطول فرام سکھر سندھ. میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے تعزیت اور پرسہ پیش کرتی ہوں تمام مومنین کی خدمت میں اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں. جیتی رہو. اور میں دعا کرتی ہوں کہ مولانا امام علیہ السلام کا ظہور جلد ہو. مولا ہمیں اور آپ سب مومنین کو امام زمانہ کے سچے ناصرین میں شامل فرمائے. اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ مولا ہماری فیملی کو زیارات شہادہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے. ہم زیارت جانا چاہتے ہیں, ہماری اور آپ سب مومنین کی مولا توفیق فرمائے اور شب قدر کے فضائل و برکات ہم سب کو آپ سب کو نصیب فرمائے. مولا اہل بیت کے صدقے میں ہادی چینل اور ہدایت چینل کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. مولا کی فضل و کرم سے اپنے اشعار پر انتقال اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سنانا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی مرتضیٰ کے سجدوں کے نور سے, علی مرتضیٰ کے سجدوں کے نور سے ملی ہے ہدایت کی روشنی بندگان خدا کو. شہر علم ہے محمد تو باب العلم علی ہے, ختم نبوت ہے محمد تو آغاز امامت علی ہے. ایک ہی نور سے خلق کیا رب نے آپ کو, قرآن ہے محمد تو تفسیر علی ہے. علی کے ذکر سے شب قدر کی عبادت قبول ہوتی ہے, علی کے ذکر سے شب قدر کی عبادت قبول ہوتی ہے.
ایک مرتبہ علی کہنے سے قرآن پاک پڑھنے کی سند ملتی ہے۔ آل محمد کا عشق ہے عبادتوں کی معراج۔ غدیر خم میں اعلان مولا سے نبی کی نبوت قبول ہوتی ہے۔ غدیر خم میں اعلان مولا سے نبی کی نبوت قبول ہوتی ہے۔ رب کریم، نبی کریم، علی کریم، قرآن کریم، رمضان کریم، اہل بیت کریم، ہے مہربان و سخی سردار ہمارے، ہے مہربان و سخی سردار ہمارے، کریم بارگاہ کے در کے سوالی ہیں ہم، ثنائے اہل بیت کا منصب رہے قائم مولا، شاعر اہل بیت کی سند چاہتی ہوں یا نبی محتشم، شاعر اہل بیت کی سند چاہتی ہوں یا نبی محتشم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نعرہ حیدری یا علی۔ جزاک اللہ، جیتے رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں رؤوف احمد بول رہا ہوں لندن سے۔ ایک سوال ہے، ایک تبصرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا خواتین جو ہیں مسجد میں اگر نہ بیٹھ سکے اعتکاف پہ تو کیا گھر میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہیں؟ اور تبصرہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا علیہ السلام کیوں کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ تو متفق علیہ ہے کہ حضرت علیہ السلام آل رسول ہونے کی بنا پر درود میں صلوات اور سلام میں شریک ہے اور وہ مرتضیٰ ہیں، تو چلے سسٹر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں گناہ ہے، وہ تو مرتضیٰ ہیں۔ چلے میرے بھائی، آپ کا شکریہ، اور جواب دینے کے لیے عالم دین موجود ہیں، آپ فکر بالکل نہ کریں، لیکن آپ کا یہ سوال گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں خواتین ضرور پوچھا جائے گا۔ اگلے کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کریں گے، لیکن بالکل ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں ساتھ میں۔ اس کے بعد جو آخری کے 20 منٹس ہمیں دیجیے گا، کال میں روکوں گی کیونکہ بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب مولانا نے ہمیں دینا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹی عثمہ، اور مولانا کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ نقوی صاحب۔ آپ شہادت حضرت ام المومنین کے غم میں شریک غم سمجھیے، اور جزاک سب کے اللہ۔ لیے میرے لیے نیک دعائیں ہیں، پروردگار ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور متمسک رکھے اہل بیت سے اور دین اہل بیت سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولانا نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں علم کے متعلق، خاص طور پہ جب کہ انہوں نے منبر سلونی سے خطاب کیا تھا۔ دو باتیں اس میں چھوٹی سی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی میرے پاس سوال کرنے آئے گا میں اس کی کتاب کے حوالے سے اس کو مطمئن کروں گا، اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ میرا علم ایسا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ تو ایسے شخص کا علم جس کا اتنا بڑا علم ہو تو اس کے علم کے اندر تو کوئی شک و شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا برابر ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ان کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ رسول پاک کے جو قتل کرنے کے جو لوگ ارادہ کر رہے تھے ان کی گھیرے میں وہ ایسی نیند سوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں سوئی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص جو رسول کریم کے قیامت میں وہ ایسا اپنے آپ کو اتنا محفوظ سمجھے تو وہ ان کی میت کے اندر تو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کا ایمان بہت زبردست تھا۔ مجھے اتنا ہی کہنا تھا، خدا مندار نے ہم سب کو دین اسلام پر قائم کیا۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جی چلیں، جب وہی بات ہے کہ پہلے آپ ان دلائل کو میں چاہوں گی کہ آپ کنٹینیو کریں، بلکہ کالر آ گئے ہیں، کالیں بند کریں گے تو کالیں انشاءاللہ میں بند کروں گی تو اب ٹھیک ہے۔ پہلے اور ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹی، میں مولانا صاحب فدا صاحب کی کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا فدا صاحب کو میری مانچسٹر ملاقات ہوئی، شاید انہیں یاد ہو، میں انور شاہ ہوں۔ انور شاہ صاحب، ماشاءاللہ سلامت رہو۔ یا علی مدد مولانا صاحب۔ جی یا علی مدد، ماشاءاللہ سلامت رہو۔ تعزیت کرتا ہوں مولا کائنات کی شہادت پر، اس سے بڑھ کر اور المیہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور جو ہمارے مولا کائنات اس دنیا میں نہیں رہے تو میں مولا کی اشعار میں ان کی جنراسٹی پر اشعار کہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی وہ علی جنہوں نے اپنے قاتل کو شربت پلا دیا۔ واہ واہ، میرے مولا کائنات کا کردار دیکھے قبلہ۔ علی وہ علی جنہوں نے اپنے قاتل کو شربت پلا دیا، اور حسین وہ حسین جنہوں نے پیاسا کنبہ لٹا دیا۔
یہ ساری کی ساری تو آقا سرور کائنات کی سیرت تھی، یہ ساری کی ساری تو آقا سرور کائنات کی سیرت تھی، جنہوں نے کوڑا سر پہ پھینکا اسے مومن بنا دیا۔ آخر میں حق کے امام ہے علی اور دین اسلام کی شان ہے علی، واہ واہ، حق کے امام ہے علی اور دین اسلام کی شان ہے علی، اور کیا ہو منتخب جس کو محمد مصطفیٰ نے، اور پڑھتے ہیں صبح و شام فرشتے، کرتے ہیں بردے علی 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 علی، اور جو بغض علی میں مر گیا اس پہ لعنت ہے بے شمار۔ خدا حافظ، قبلہ دعا میں یاد رکھنا۔ بہت شکریہ انور شاہ صاحب، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ پروگرام میں آپ شامل ہوئے اور بڑے خوبصورت انداز میں شامل ہوئے۔ بالکل پہلے ان سوال کا جواب لوں گی، پھر اس دلائل کی طرف آؤں گی ایک ایک کر کے۔ دیکھیں، انہوں نے پوچھا کہ مولا علی کو علی علیہ السلام کیوں کہتے ہیں جبکہ یہ نبی؟ یہ کئی دفعہ جواب دیا جا چکا ہے۔ جی جی، اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ پنجتن پاک، یہ نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں انبیاء کو نبوت ملی۔ واہ واہ، تو اگر انبیاء کے لیے علیہ السلام ہے تو یہ جن کے صدقے میں ان کو نبوت ملی ہے، تو یہ نفوس قدسیہ پر درود و سلام نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ اور جب آیت آئی ہے کہ اللہ اور ملائکہ اے نبی تجھ پر درود بھیجتے ہیں اور مومنوں تم بھی درود بھیجو اور سلام کرو نبی کو، تو جب صحابہ نے پوچھا کہ کس طرح سے کریں تو رسول پاک نے بتا دیا کہ مجھ پر اب تک درود نہ بھیجنا، مجھ پر درود بھیجنا ہے تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میری آل کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، مجھ پر دم بریدہ درود نہ بھیجنا۔ تو جب نبی نے بتا دیا تو درود و سلام میں یہ شامل ہیں اہل بیت اطہار، تو لہٰذا ان پر درود و سلام پڑھنا، بلکہ نہ پڑھا جائے اگر درود نماز میں تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو لہٰذا واجب ہے ان پر تشہد میں درود پڑھنا۔ اور پھر یہ جو علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو یہ جب ہم ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو حقیقت میں یہ ہے سلام اللہ علیکم، یعنی سلام جب ہم کہتے ہیں سلام تو کس کی طرف سے سلامتی آتی ہے؟ سلامتی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ اب لفظ اللہ درمیان میں نہیں ہے، وہ اللہ حقیقت یہی ہے جب ہم ایک دوسرے کو ملتے کہتے ہیں السلام علیکم یا سلام علیکم کہتے ہیں، تو حقیقت میں یہ ہے کہ سلام اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر، وَإِلَّا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سلامتی دینے والے؟ تو یہ جو کچھ ہی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، دعائیہ جملہ ہے نا سلام علیکم، تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ تو لہٰذا جب ہم ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ جو ہستیاں کے جو دین کے بانی ہیں ان پر درود و سلام نہیں ہوگا تو کن پر ہوگا؟ تو رہ گیا رضی اللہ کا لفظ، تو رضی اللہ کا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن مجید کا جملہ ہے، اور رضی اللہ کا مطلب اگر یہ لیا جائے ماضی کا صیغہ سمجھ کے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ جو ان اللہ سے راضی ہوئے، تو اس سے آ جائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اگر دعائیہ جملہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب اللہ ان سے راضی ہو۔ تو چونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو صاحب ایمان، کل ایمان، اور اس منزل پر ہیں جو کہ رسول پاک کے جانشین اور امام ہیں اور ہدایت کے مینار ہیں، تو ہم ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم علیہ السلام کرتے ہیں۔ یہ فرق رکھنا چاہتے ہیں ہم اصحاب رسول میں اور اہل بیت اطہار میں، یہ فرق رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہے اور آئمہ کے ساتھ ہم یہی علیہ السلام لگاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اچھا جواب اس کا کوئی میرا خیال ہے نہیں دے سکتا، بہت ہی اچھا آپ نے جواب دیا ہے۔ اچھا جی، خواتین گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اصل اعتکاف تو جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، جامع مسجد میں ہوتا ہے کہ جہاں پر خواتین کے لیے بھی بندوبست ہو، خواتین وہاں پر بیٹھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ثواب کی نیت سے رجاءً کہ اللہ ثواب دے گا، گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہیں اپنے، اور یعنی اعتکاف میں، اور ظاہر اعتکاف کا مطلب ہے کہ 3 دن کم از کم روزہ رکھا جائے اور دنیا سے ذرا کٹ کے
وہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزارا جائے وقت. بالکل. اب ہم واپس آتے ہیں اور معذرت کے ساتھ کالز بھی شامل کرنی ہوتی ہیں پروگرام میں. اب ہم کوئی کالز نہیں لیں گے اور ہم واپس سے ذکر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. وہ دلائل جو آپ دے رہے تھے جن میں سے ایک جو دلیل میں نے دی ہے کہ کیوں ہم پنجتن پاک کو ائمہ طہار کو جو امام معصوم ہے 12 امام ان کو ہم انبیاء یعنی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی جتنے نبی ہیں ہم ان سے ائمہ طہار کو پنجتن پاک کو افضل سمجھتے ہیں. تو ابھی ہم حضرت علی علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں کہ وہ کس طرح سے باقی نبیوں سے افضل ہیں. اچھا پہلی دلیل دی ہم نے آیت مباہلہ کے اس میں کہا گیا ہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے نفسوں اپنی جانوں کو لے آؤ ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں. تو وہاں پر رسول پاک نے اپنے جان اور اپنی روح اپنے نفس کی منزلت پر جو فائز شخصیت ہے وہ یعنی ظاہر انسان کی روح اور اس سے سب سے زیادہ قریب اور اصل میں حقیقت ہی اس کی روح اور اس کے نفس سے ہوتی ہے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام کو لے کر آئے. تو لہٰذا چونکہ رسول پاک سب سے افضل ہیں تو جو ان کی بمنزلہ جان ہوگا وہ افضل ہوگا. دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں ابھی بیان کرنے والا ہوں یہ شرح ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 220 پہ ہے. شواہد التنزیل ہے کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 حدیث نمبر 117 ہے. تاریخ دمشق ہے اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 313. والبدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 392. تو اور بھی کتابوں میں یہ حدیث کیا ہے. حدیث یہ ہے من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی حلمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. تو رسول پاک نے فرمایا جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے جو نوح کا حلم دیکھنا چاہتا ہے جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے جو موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہے جو عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. تو اس کو علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس میں تمام انبیاء کی جو صفات ہیں وہ علی مرتضیٰ میں یکجا یہ جمع ہو گئی ہیں. میں اس طرح سے کہہ دوں کہ اگر علی مرتضیٰ میں جو صفات موجود ہیں ان کو بکھیر دیا جائے تو انبیاء بنتے ہیں اور انبیاء کی صفات کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو علی مرتضیٰ بنتے ہیں جو کہ رسول پاک کے جانشین ہیں ان کے خلیفہ ہیں ان کے بعد پہلے امام ہیں. اور یہ ساری صفات جو ہیں یہ رسول کریم کی وجہ سے ہی ملی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد جو حقیقت محمدیہ ہے نور محمدیہ ہے جو رسول پاک کی ذات اقدس ہے حضرت علی علیہ السلام اسی کا جز ہے اسی کا ٹکڑا ہے اسی کا نور ہے. تو یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو محبوب ترین شخصیت ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے. وہ کیسے؟ یہ بیان کرتے ہیں انس ابن مالک جو رسول پاک کے خادم تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک کی خدمت میں ایک بھونا ہوا پرندہ بریان شدہ یعنی وہ جب ایک مرغ جو ہے وہ بھونا ہوا وہ پیش کیا گیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اس کو بھیج دے جو تیرے نبی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوں. یا دوسری روایتوں میں مناقب ابن مغازلی احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 560 سنن ترمذی جلد 5 المعجم الکبیر جلد 1 صفحہ 253 المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 130 مستدرک ذہبی در تذکرۃ الحفاظ. تو اس ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم ایتنی بحب خلقک الیک من الاولین والآخرین مناقب ابن مغازلی میں کہ کہا اے اللہ اس کو بھیج جو تیرے نزدیک اور تیرے رسول کے نزدیک تیری مخلوق میں اولین سے لے کر آخرین تک جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ آئے اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ دق الباب ہوئی دروازہ کھٹکھٹا. یہ انس ابن مالک جو ہیں یہ رسول پاک کے خادم ہیں اور انصاری قبیلے سے ہیں وہ جو مدینے کے مقامی لوگ تھے ان میں سے ہیں نا.
تو گئے دروازے پہ دیکھا تو یہ حضرت علی علیہ السلام ہے جی. تو ان کے دل میں آیا تھا کہ کاش کو میری برادری کا، میری قوم کا کوئی انصاری برادر کوئی آ جائے. تو جا کے کہہ دیا کہ رسول پاک مصروف ہیں. جی. واپس آ کے دروازہ نہیں کھولا. رسول پاک نے دوبارہ دعا کی. پھر حضرت علی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکایا، دکل الباب کیا، آ گئے. تو کہا جاؤ کھولو. دیکھا تو پھر حضرت علی ہے. یہ 2 دفعہ جب ہو چکا جی. تو رسول پاک نے کہا انس دروازہ کھولو. جی جی. یہ تم پہلے شخص نہیں ہو جو اپنی قوم قبیلے کی بات کر رہے ہو اور تیرے دل میں یہ ہمدردی. دروازہ کھولو اور علی کو آنے دو. واہ واہ. تو حضرت علی علیہ السلام آئے اور رسول پاک کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اولین سے لے کر آخرین تک جو سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے. یہ 3 دلیلیں ہوں گی. چوتھی دلیل یہ ہے کہ اسی میں وہ علیہ السلام کا بھی جواب آ جائے گا. چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ کا حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کی اقتداء کرنا ایسا موضوع ہے جو ثابت شدہ ہے. تو عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اول العزم نبی ہیں، پچھلے نبیوں میں سے سردار ترین نبی ہیں، یعنی 5 نبی ہیں اول العزم. ان میں حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب حضرت عیسیٰ جیسا نبی جو اول العزم نبی ہے وہ امام مہدی کے پیچھے، کہ جو امام مہدی حضرت علی کی اولاد میں سے امام ہیں، تو جب امام مہدی کے پیچھے اول العزم نبی جو علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو ظاہر ہے کہ پھر حضرت علی کی فضیلت کا کیا کہنا کہ جو علیہ السلام بھی ہیں اور نفوس قدسیہ میں بھی ہیں، پنجتن پاک میں بھی ہیں اور رسول پاک کے داماد بھی ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اب دلیل جو نمبر ہے 5، دلیل نمبر 5 جو حدیث نور ہے وہ سنتے رہتے ہیں آپ. فرمایا کہ انا و علی من نور واحد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی من نور واحد، علی کا اور میرا نور ایک ہے. کبھی فرمایا کہ انا و علی من شجر واحدہ والناس من شجر شتى، میں علی ایک ہی شجر سے ہیں، باقی انسان دوسرے درختوں سے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صرف فضیلت کے لیے حدیثیں نہیں ہوتی، ان کی حقیقت پر غور کرو کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے. اور جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا، تو آپ نے فرمایا جابر تیرے نبی کے نور کو خلق کیا. تو جب ہر چیز سے پہلے نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ دوات، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تھا اور اس کے رسول کا نور تھا. تو اسی نور کا دوسرا حصہ ہے مولا کائنات، اسی نور کے 2 ٹکڑے کیے. تو جب وہ نور ہے، اس نور کے قطرات سے ہی یہ نبی جو ہیں 1,24,000 نبی رسول پاک کو نکال کے سب اسی سے بنے ہیں. تو جس نور کے وسیلے سے، صدقے سے یہ انبیاء بنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جس سے بنے ہیں وہ افضل ہے. تو لہٰذا یہ ہو گئی 5ویں دلیل. اور اس کے علاوہ جو دلیل ہے، ایک آدھی اور دلیل دے دوں آپ کو. 6ٹھی دلیل جو ہے وہ نور کی، اور میں نے اکٹھی کر دی حدیث شجرۃ واحدہ، جو کہا یا علی الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرۃ واحدہ ثم قرأ رسول اللہ وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد. یہ اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی. تو 7ویں جو ہے وہ آخری دلیل میں دے رہا ہوں یہاں پر، اگرچہ دلیلیں اور بھی بہت ساری ہیں. حدیث اخوت کہ جابر بن عبداللہ انصاری اور سعید بن مسیب سے روایت ہوئی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخا بین اصحابہ فبکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر و علی علیہ السلام فاخا بین ابی بکر و عمر وقال لعلی انت اخی و انا اخوک. یا دوسری روایتوں میں اس طرح سے آیا ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ.
اس حدیث کو 14 صحابہ نے نقل کیا ہے اور ان میں عمر ابن خطاب بھی ہیں، انس ابن مالک بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں اور 40 محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ صحیح ترمذی میں ہے، الجامع صحیح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 595 میں ہے، اور اس پر شیخ محمد حسن مظفر نے اپنی کتاب دلائل الصدق میں فرمایا ہے کہ رسول اکرم کا علی سے عقد اخوت باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ علی کی فضیلت اور عظمت غیروں پر روشن ہو جائے، کیونکہ رسول پاک جو عقد اخوت دوسروں کے درمیان قرار دیتے تھے اس میں ان جس شخصیت کے درمیان بھائی چارہ قائم کر رہے تھے وہ ان کے مزاج کو دیکھتے تھے، ان کی اصل کو دیکھتے تھے، تو لہٰذا ان کی مزاج کو، ان کی برابری کو، ان کی مساوات کو دیکھ کر ان دونوں میں بھائی چارہ قائم کر دیتے تھے۔ تو رسول خدا کی مثل و نظیر اصحاب میں کوئی نہ تھا، اس لیے جو رسول پاک کے مثل اور نظیر اور ان کے کمالات اور فضائل میں مساوی تھا وہ سوائے علی کے اور کوئی نہ تھا۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا اور کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ منزلت ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ بے شک بے شک۔ تو علی جو ہیں وہ فضائل میں رسول پاک کے مساوی ہیں، صبح نبوت کے، نبوت کے علاوہ باقی تمام فضائل میں حضرت علی رسول پاک کے مساوی ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا۔ اور ایک اور اس پر دلیل دے دوں، وہ یہ ہے کہ رسول پاک کی حدیث ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ یعنی رسول پاک سے لے کر علی مرتضیٰ سے امام مہدی تک یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یعنی اللہ ان سب کی تعریف کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے فضائل میں رسول پاک کے ساتھ ساتھ ہیں، اسی ایک حقیقت محمدیہ کا جز ہیں، اسی کے ٹکڑے ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ رسول پاک تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو یہ ائمہ طہار پنجتن پاک جو ہیں یہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بات پر جو ہے خوشنود یہ مولائے کائنات جہاں جہاں تک ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی قبلہ، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ مولا علی کی شب ضربت کے بعد کے حالات آپ بیان کریں کہ کیا حالات تھے۔ جی ایسے کہ ایک تو میں یہاں تھوڑی سی بات پہلے کر لوں، وہ یہ کہ خود رسول پاک نے جی حضرت علی علیہ السلام کو ان کی شہادت کی خبر دی تھی۔ جی جی، وہ اس طرح کے خطبہ شعبانیہ جو آپ شعبان کے مہینے میں رسول پاک ارشاد فرما رہے تھے، تو اس میں جہاں باقی اصحاب بیٹھے تھے، حضرت علی علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، تو جب رسول پاک بتا رہے تھے کہ یہ مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، فضل کا، اس مہینے میں ایک قرآن کی آیت پڑھی جائے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ تو رسول پاک کے سامنے حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا، حضرت علی ہی روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فقلت، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا یا ابا الحسن، یہ ابا الحسن حضرت علی کا الگ کنیت ہے، یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں بہترین عمل جو ہے رمضان کے مہینے میں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی معصیت سے بچ جائے، گناہ نہ کرے۔ ثم بقا، اور پھر رسول پاک نے رونا شروع کر دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فقلت یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فقال یا علیو ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، کہا اے علی میں اس چیز کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں اس چیز کو حلال سمجھ لیا جائے گا تیرے بارے میں۔ کیا چیز ہے وہ؟ کانی بکا وانت تصلی لربک، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نماز پڑھ رہا ہوگا۔ وقد انبس اشک الاولین والآخرین، تو ایسے میں ایک بدبخت ترین شخص جو اولین میں اور آخرین میں، جو حضرت صالح کی اونٹنی
کو جو پے کرنے والا شخص تھا اس سے بھی بدبختر شخص. اور یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے بھی کہا کہ حضرت صالح کی اونٹنی اللہ کا معجزہ تھی، حضرت صالح کا معجزہ تھی، اور خود حضرت علی علیہ السلام بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا معجزہ ہیں. جس طرح رسول پاک کا معجزہ قرآن ہے اس طرح علی علیہ السلام ہے. تو کہا کہ کیا ہوگا؟ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ کرنے کا، تیرے سر میں وہ ظالم شخص جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ضرب لگائے گا. فَخَذَبَ، یعنی خضاب نہیں کہتے جس کو خضاب، داڑھی کو خضاب کرنا، وہ لفظ ہے. فَخَذَبَ مِنْهَا لَحْيَتُكَ، اور اس سے تیری داڑھی خضاب ہو جائے گی، یعنی تیرے سر کے خون سے تیرے ریش مقدس جو ہے وہ خضاب ہو جائے گی. قال امیر المومنین فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، تو کہا یا رسول اللہ کیا وہ میرے دین کی سلامتی پر ہوگا؟ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام رسول پاک سے یہ کہلوا رہے ہیں اور سند لے رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں دین کی سلامتی پر جاؤں گا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے آئندہ کے حالات کہ یہ میرے دشمن اور قاسطین اور مارکین وہ جتنے بھی ہوں گے وہ میرے اوپر سب و شتم کریں گے، تبرہ کریں گے، اور مجھے یہاں تک کہہ دیں گے کہ علی کا مسجد میں کیا کام ہے. تو فرمایا کہ کیا میں اس وقت اپنے دین کی سلامتی پر جاؤں گا؟ تو کہا رسول پاک نے فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سلامت من دینک، تو ہاں اپنے دین کی سلامتی پر جاؤ گے. ثم قال یا علیو، پھر رسول پاک نے فرمایا من قتلک فقد قتلنی، اے علی جو تجھے قتل کرے گا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تیرے متعلق بغض رکھا اس نے میرے متعلق بغض رکھا. ومن سبک فقد سبنی، جس نے تجھے سب کیا اس نے مجھے سب کیا. لأنک منی کنفسی روحک من روحی وطینتک من طینتی، اس لیے کہ علی تیری روح میری روح اور میرا خمیر تیرا خمیر. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ نے تجھے خلق کیا اور مجھے خلق کیا. واصطفانی و ایاک، اللہ نے مجھے چن لیا اور تجھے چن لیا. واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا تجھے امامت کے لیے چنا. فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. یا علی انت وسیعی و ابو ولدی و زوج ابنتی، اے علی تو میرا وسیع ہے اور میری نسل جو ہے وہ تجھ سے چلے گی، تو میری بیٹی کا شوہر ہے. و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد مماتی، تو میرے زندگی میں اور میرے بعد بھی میرا خلیفہ ہو. امروں کا امری، تیرا امر میرا امر ہے. و نہیوں کا نہی، تیری کسی چیز سے منع کر دینا تیرا میرا منع کر دینا ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوت وجعلنی خیر البریہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے بہترین مخلوق بنایا ہے. انکا لحجت اللہ علی خلقہ، تو اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. وہ امین ہی علی سرہ، اور اللہ کے سروں اور اللہ کے رازوں کا امین ہے. وہ خلیفت ہی علی عبادہ، اور اس کے بندوں پر تو اس کا خلیفہ ہے. تو عزیزان گرامی، یہ 19 کی جو شب گزری ہے، صبح کی نماز کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے، اس ظالم نے آپ کے سر اقدس پر تلوار ماری. تو جب تلوار کا لگنا تھا تو ایک مرتبہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری ہوئے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، کہ میں تو رسول کی سنت پر، رسول کے عمل پر اور اللہ ہی کے نام سے رسول کی سنت پر اس دنیا سے جا رہا ہوں. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا، علی نے تو شہادت پا لی. علی مولا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بستر کی موت اچھی نہیں لگتی، اگر میں 1000 تلواروں کے وار سے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں بستر پر جاؤں. تو مولا علی کو شہادت نصیب ہوئی. آپ نے کہا میں تو کامیاب جا رہا ہوں. اور جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام خاک و خون میں غلطاں ہیں، اور آپ نے
इमाम हसन ने जब देखा तो कहा बाबा आप पर किसने वार किया, आपको किसने ये ज़रब लगाई? तो आपने अपनी यानी अपने सर अक़दस में तलवार लगी हुई है, जहर में भुजी हुई, लेकिन फरमाया बेटा हसन सबसे पहले नमाज कायम करो। नमाज जमात हुई, हज़रत अली ने बैठ के नमाज़ पढ़ी, लोगों को इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को घर लाया गया और आपको जब उस हुजरे में जहाँ पर आप नमाज शब पढ़ते थे, वहाँ पर नमाज़ें पढ़ते थे, वहाँ पर आपका बिस्तर लगाया गया। जरा आ गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा या अली ज़ख्म बहुत गहरा है, आप वसीयत कीजिए। तो वो असबग बिन नबाता कहते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए, क्योंकि बाहर लोग रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे, इमाम के घर को लोगों ने घेरा हुआ था। तो आपने उनसे कहा कि अपने अपने घरों को तशरीफ़ ले जाओ। तो वो कहते हैं मैं बैठा रहा, मैं दोबारा आए तो कहा कि मैंने कहा था आप चले जाएं। तो कहा मैं ये कहता हूँ कि मैं आखिरी ज़ियारत अपने मौला की करना चाहता हूँ, आप मौला से इजाज़त लीजिए, अगर वो मुझे इजाज़त दें तो मैं उनकी आखिरी ज़ियारत कर लूँ। आप अंदर तशरीफ़ ले गए तो इजाज़त मिली। तो वो कहते हैं जब मैं गया मैंने सलाम किया, मैंने देखा कि मौला के पेशानी मुबारक पर एक ज़र्द रंग की पट्टी जो बंधी हुई थी, लेकिन मैं तमीज़ नहीं कर सकता था कि आया उनका चेहरा ज़्यादा ज़र्द हो गया है या वो पट्टी जो ज़र्द रंग की बंधी हुई है उसका रंग ज़्यादा ज़र्द है, क्योंकि इतना खून बह चुका था और जहर जो है वो असर करना शुरू हो गया था अपने जिस्म अक़दस में। तो जहर में बुझी हुई वो तलवार थी। तो अजीज़ों अब उन्होंने कहा असबग ने कि मौला कोई हदीस बयान कीजिए, मैं आखिरी वक्त आपसे कोई हदीस सुनना चाहता हूँ। आपने फरमाया सुनो, हदीस ये है कि रसूल पाक जब बीमारी के आलम में थे, मैं उनके पास गया, आपने फरमाया अली लोगों को मस्जिद में जमा करो और ये बयान करके आओ। जो हदीस उस वक्त बयान की गई वो ये थी कि मैं तर्जुमा उसका पेश करता हूँ कि जो वालिदैन का आक होगा उस पर अल्लाह की लानत है। दूसरा जुमला ये था जो बंदा अपने मौला से फरार करेगा उस पर अल्लाह की लानत है। और इसी तरीके से फरमाया कि एक और सी इसमें चीज़ जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, 3 चीज़ें बयान फरमाई। तो कहते हैं कि मैंने उसी तरह लोगों को इकट्ठा किया और लोग आए और मैंने ये बयान किया। तो जब मैं बयान करके नीचे उतरा मिंबर से तो उन्होंने कहा कि या अली आपने बिल्कुल खूब अंदाज से पहुंचा दिया, लेकिन अभी इसकी वजाहत होना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि मैं रसूल पाक के पास आया तो उनसे कहा या रसूलल्लाह इसकी मज़ीद वजाहत फरमा दीजिए। तो फरमाया कि या अली अंता अना व अंता अबवा हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के मैं और तुम बाप हो, तो लिहाजा जो बाप का आँख हो जाए वो जन्नत में नहीं जा सकता, उस पर अल्लाह की लानत है। तो लिहाजा जो मेरा और तेरा नाफरमान होगा वो उस पर अल्लाह की लानत है। इसी तरह फरमाया कि जो अपने मौला से भाग जाए, क्योंकि मैं और तू इस उम्मत के आका व मौला हैं, साहिब इख्तियार हैं, तो जो अपने हकीकी मौला से जान छुड़ाए भागे तो उस पर भी अल्लाह की लानत होती है। तो अजीज़ान गिरामी, वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम आज जो रात गुज़री है 21 रमज़ान, इसका तकरीबन 2/3 गुज़र चुका था, रात का हिस्सा आपकी शहादत हुई। आपने अपने बेटे हसन को वसीयत की कि बेटा मुझे आपने गुस्ल कफ़न देना है। तो जब गुस्ल देने की नौबत आई तो इमाम हसन और इमाम हुसैन गुस्ल दे रहे थे, मोहम्मद इब्न हनफिया उनके दूसरे बेटे पानी दे रहे थे। और कहा जाता है कि आपके जिस्म अक़दस जो था खुद ब खुद करवट ले रहा था, यानी किसी को उनको बदलने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ख़ुद ही दाएं तरफ बाएं तरफ जो आपका जिस्म अक़दस करवट ले रहा था। तो उसके बाद जब जनाजा तैयार हुआ, आपकी वसीयत के मुताबिक ताबूत में जब आपको रखा गया तो आपने फरमाया था कि ताबूत की पिछली जानब से आप उठाएंगे और अगली जानब से ख़ुद ही उठेगा। तो वो रवायतों में है कि जिब्राईल और मीकाईल आए और उन्होंने आगे से ताबूत को उठाया। रात के अंधेरे में ही ये इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र और चंद दूसरे जो हाशमी थे, ये जाके ले गए आपके जनाजे को, और जहाँ आज आपका मज़ार है
اور مرجع خلائق کے عالم بنا ہوا ہے کہ نجف اشرف میں وہاں پر جنازہ رک گیا، وہاں پر رکھا گیا، وہاں قبر خود ہی کھدائی ملی اور اس پر جو ایک سیل تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر حضرت نوح نبی نے آخری زمانے کے نبی کے وسیع جو صالح المومنین ہے اور اس کے لیے یہ قبر کھودی، حضرت نوح علیہ السلام نے قبر ان کے لیے کھودی تھی، تو لہٰذا اس قبر میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح تقریباً 100 سال کے عرصے تک اس قبر کو چھپائے رکھا، یعنی کسی کو علم نہیں تھا سوائے اہل بیت اطہار ائمہ کے۔ تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ خارجی لوگ جو کہ آپ کو قتل کرنے والے، وہ آپ کو مسجد میں جو قتل کر رہے ہیں تو کیا ان کی قبر کی بھی حرمتی نہیں کریں گے؟ لہٰذا 100 سال تک یہ قبر چھپی رہی۔ میں کہوں گا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی خارجی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ حضرت زینب کبریٰ کی، ان کی بیٹی کی قبر پر وہ گولے اور مارٹر اور وہ ان کو تباہ کرنے کے لیے روزے کو وہ کام کر رہے ہیں، اور انہی لوگوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام زین العابدین، امام جعفر صادق جو جنت البقیع میں ان کی قبریں تھیں، ان کو بلڈوزر سے بالکل مسمار کر دیا۔ تو یہی وہ سوچ اور فکر رکھنے والے خارجی لوگ ہیں جو کہ اس وقت اہل بیت کے دشمن تھے اور اب ان کی قبروں کے نشانات کو بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل بیت کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ آمین۔ آخر میں مناجات پڑھ دیں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مناجات مولا علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرون بالذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب، اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد۔ یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کنٹرول روم میں جو بھائی ہیں دانش تقوی، ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔